بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 64۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن مغیرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ثابت بن انس نے نقل کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم کو قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اور ہم کو اسی لیے یہ بات پسند تھی کہ کوئی ہوشیار دیہاتی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دینی امور پوچھے اور ہم سنیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ہاں آپ کا مبلغ گیا تھا جس نے ہم کو خبر دی کہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، ایسا آپ کا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آسمان کس نے پیدا کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے۔ پھر اس نے پوچھا کہ زمین کس نے پیدا کی ہے اور پہاڑ کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان میں نفع دینے والی چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے۔ پھر اس نے کہا کہ پس اس ذات کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں جس نے زمین و آسمان اور پہاڑوں کو پیدا کیا اور اس میں منافع پیدا کیا، کہ کیا اللہ عز و جل نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، بالکل سچ ہے، اللہ نے مجھ کو رسول بنایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کے مبلغ نے بتلایا ہے کہ ہم پر 5 وقت کی نمازیں اور مال سے زکوٰۃ ادا کرنا اسلامی فرائض ہیں، کیا یہ درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ پھر اس نے کہا، آپ کو اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنایا ہے، کیا اللہ پاک ہی نے آپ کو ان چیزوں کا حکم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بالکل درست ہے۔ پھر وہ بولا، آپ کے قاصد کا خیال ہے کہ ہم میں سے جو طاقت رکھتا ہو اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ سچا ہے۔ پھر وہ بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کہ کیا اللہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرمایا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں ان باتوں پر کچھ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، بلکہ انہی کے مطابق اپنی زندگی گزار دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے اپنی اس بات کو سچ کر دکھایا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصاحف یعنی قرآن لکھوائے اور انہیں چاروں طرف بھیج دیا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یحییٰ بن سعید اور امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ کتابت جائز ہے، اور بعض اہل حجاز نے مناولہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر لشکر کے لیے خط لکھا تھا، پھر قاصد سے فرمایا تھا کہ جب تک تم فلاں جگہ نہ پہنچ جاؤ اس خط کو مت پڑھنا۔ پھر جب وہ اس جگہ پہنچ گئے تو اس نے خط لوگوں کے سامنے پڑھا
اور جو آپ کا حکم تھا وہ انہیں بتلایا۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا، اسے یہ حکم دیا کہ اسے حاکم بحرین کے پاس لے جائے۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط کسریٰ یعنی شاہ ایران کے پاس بھیج دیا۔ جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر ڈالا۔ راوی کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران کے لیے بد دعا کی کہ وہ بھی چاک شدہ خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔